آج پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام میں، ہمارے ملک کے اندر ہماری ساری پریشانی اور ہماری ساری مشکلات کی وجہ جو صادق و مصدوق اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمائی، وہ بس یہی ہے، یضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ موقع ذرا احتساب کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے نسبت کی بنیاد پر ہمیں اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم گرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آسمانی زمینی بلائیں وبائیں الگ ہیں، دنیا والوں کی باطل طاقتوں کی سازشیں الگ ہیں، ہر طرح سے گویا شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ تو ذرا اس موقع سے، جب کہ اللہ کا یہ قرآن مکمل ہم نے سنا ہے، ہمیں سمجھنا بھی ہوگا کہ اللہ کے قرآن کے آخر تقاضے کیا ہیں۔ حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے، نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مبارک راتوں میں ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تراویح کے اندر ایک قرآن مجید سننا یہ سنت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کسی بھی عبادت کی تکمیل پر وہ خوف اور رجا دونوں ہی چیزوں کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ ڈرنا اس بات سے کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی ایسی کمی تو نہیں رہ گئی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، جس کی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادت ہمارے منہ پر دے مارے، اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کرے، اس کی امید کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبولیت کی امید بھی رکھنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہیں بچتے، روزہ رکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے نہیں بچتے، تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے تراویح پڑھنے والے، راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں
جن میں راتوں کی عبادت کے بدلے میں سوائے جاگنے کے مجاہدے اور مشقت اٹھانے کے کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس موقع سے ہم سب کو اپنی تراویح کا اور اپنے اس نیک عمل کا جائزہ بھی لینا ہے کہ کتنے استحضار کے ساتھ، کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، سنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہماری کمیوں کے ساتھ یہ عبادت ہم سب دعا کریں اس موقع سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ چونکہ آج قرآن مجید مکمل ہوا ہے اور رمضان المبارک کے اندر پورے عالم اسلام میں قرآن مجید کی بہار کا ایک موسم ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ اور عام مسلمان بھی قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس موقع سے ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو کچھ ضروری تقاضے ہیں وہ آپ کے سامنے میں آ جائیں۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام وہ ہے جس کے اندر شرافت کی ساری جہتیں جمع ہیں۔ کسی بھی کتاب کے برتر اور اعلیٰ ہونے کے لیے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور وہ اللہ اس حیثیت سے کہ سارے جہان کا خالق ہے اور سارے جہان کا بنانے والا ہے، سب سے اشرف اور سب سے برتر ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور آپ تمام انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ ذات کا یہ کلام سب سے اعلیٰ نبی پر اترا، اور یہ کلام جس جگہ پر اترا، مکہ، مدینہ، حجاز کا وہ علاقہ، دنیا کے سارے خطوں میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ برتر ہے، تو جہاں اترا ہے وہ جگہ بھی سب سے برتر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے جس فرشتے کو واسطہ بنایا، حضرت جبریل، یہ فرشتہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر، تو واسطہ بھی سب سے برتر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس مہینے میں اتارا، رمضان المبارک کا مہینہ، تمام مہینوں سے اشرف اور برتر، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بار جب اتارا تو وہ شب قدر تھی، لیلۃ القدر، اور شب قدر کی وہ رات تمام راتوں سے برتر۔ تو اشرف اور برتر ہونے کی جو بھی جہت ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعلیٰ کتاب اور یہ عظیم کتاب اس لائق ہے کہ اس کتاب سے جو شخص بھی اپنی نسبت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ اور برتر بنا دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کی بنیاد پر مختلف جہات سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کو قرآن مجید سے نسبت حاصل ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خاص طور سے سورہ بقرہ کے بارے میں، اور یوں آپ سارے قرآن مجید کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے، شیطانی حملے وہاں رہنے والوں پر کم سے کم ہوا کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں خاص طور سے حدیث کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ حافظ جس کے سینے کو قرآن مجید سے نسبت حاصل ہے اور وہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی بنیاد پر اللہ کے سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حافظ قرآن کے قرآن مجید سے نسبت کی بنیاد پر آخرت میں اس قدر عالی باتیں حافظ قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں کہ کسی بھی بندہ مومن کو اگر ان باتوں کا یقین ہو جائے تو وہ بالکل آخری حد تک کوشش کرے گا کہ اللہ کا یہ قرآن کس طریقے سے میرے سینے میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا جنت کے اندر وہ مقام ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا مرنے کے بعد اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، ان منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تمہارا جنت کے اندر مقام وہاں ہوگا، اس درجے پر ہوگا جہاں تم پڑھتے پڑھتے رکو گے۔ تو یہ تو خود حافظ کا مقام ہے جس نے قرآن کو یاد کیا۔ اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کرانے کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن مجید کا حافظ جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت کے اندر ایسا تاج عطا کرے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، ایسا تاج ماں باپ کو دیا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سورج آج ہم سے کتنا دور ہے اور وہ اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، اگر یہ سورج ہمارے گھروں میں ہو تو روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ روشن تاج حافظ کو دیا جائے گا۔
پھر آپ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، ماں باپ ایک ذریعہ بنتے ہیں اپنے بچوں کے حافظ بنانے کا، ان کا یہ مقام ہے اور ان کا یہ اعزاز ہے، تو خود وہ حافظ جس نے اس پر عمل کیا اس کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ خود اس سے سمجھ لو۔ تو دنیا کے اندر بھی جب کوئی آدمی بڑی ڈگری اور بڑا کوئی پوسٹ حاصل کرتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اعزاز کے لیے بڑی بڑی تقریب بڑے بڑے ہوٹلوں میں منایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج دیا جائے، اسے نور کے جوڑے پہنائے جائیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حافظ کا مقام بتایا۔ دنیا کے اندر جو دنیاوی مناصب اور عہدے والے ہیں لوگ ان کا احترام ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سفارش سے اور ان کی تائید سے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام اور مشکل کام بن جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت جہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی جنت اور جہاں کی بربادی جہنم کی شکل میں ہمیشہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کو حافظ قرآن کی سفارش کی بنیاد پر جہنم سے جنت عطا کرے گا جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انگنت کتنے لوگوں کو سفارش کا حق دے دے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حافظ قرآن جس کو قرآن مجید سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن جس کو قرآن مجید سے نسبت حاصل ہو جائے، جب وہ اس پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے نسبت کی بنیاد پر اٹھاتا ہے اور اسی کتاب سے دوری کی بنیاد پر گراتا ہے۔ قومیں اٹھتی ہیں، مسلم قوم جب بھی اٹھی ہے، اس کو جب بھی حکومت ملی، تخت و تاج ملا، وہ صرف اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن آیا، انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی گزارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام میں، ہمارے ملک کے اندر ہماری ساری پریشانی اور ہماری ساری مشکلات کی وجہ جو صادق و مصدوق اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمائی وہ بس یہی ہے یضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ موقع ذرا احتساب کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے نسبت کی بنیاد پر ہمیں اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم گرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آسمانی زمینی بلائیں وبائیں الگ ہیں، دنیا والوں کی باطل طاقتوں کی سازشیں الگ ہیں، ہر طرح سے گویا شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ تو ذرا اس موقع سے جب کہ اللہ کا یہ قرآن مکمل ہم نے سنا ہے، ہمیں سمجھنا بھی ہوگا کہ اللہ کے قرآن کے آخر تقاضے کیا ہیں جن پر عمل کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی بیش قیمت وعدے فرمائے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تمہارے اوپر اتارا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن کریم پر ایمان لانا یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے کسی طریقے کو اپنے لیے کامیابی کا طریقہ سمجھتا ہے اور اس کو اپناتا ہے، ایمان والے کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید اسے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اسی میں وہ اپنی کامیابی سمجھے۔ قرآن نے جو راستہ بتایا اسی میں ہماری مکمل کامیابی ہے، قرآن نے جس سے منع کیا اس میں ہماری مکمل بربادی ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ ہے ایمان بالقرآن کا مطلب۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا دوسرا تقاضا یہ ہے، اور قرآن مجید جن ایمان والوں نے اس پر ایمان لایا ہے ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کا پڑھنا یہ ایمان والوں کی زندگی کا ایک شعار اور ایک پہچان ہے۔ یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ وہ مومن جس کی زندگی میں قرآن نہ ہو وہ اجڑے اور ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ویران گھر جاتے ہوئے اس میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں، ایسے ہی ایک مومن جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، بالکل اس کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہو سکتا اور اس کی زندگی بالکل ویران اور اجڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے کہ ہم دن رات کے 24 گھنٹوں میں اپنا ایک ایسا شیڈول بنائیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہم حسب شوق، حسب سہولت کرنے کی بالکل پابندی کریں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے سچا پکا عشق تھا انہوں نے تو ایک ایک دن میں مکمل قرآن مجید پڑھنے کا اپنا معمول بنایا،
اور اس سے کم 10-10 پارے انہوں نے پڑھے، اس سے کم باضابطہ قرآن مجید کی 7 منزلیں طے ہیں کہ ہفتے میں اگر کوئی آدمی ایک منزل پڑھے تو ہفتے کے 7 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو 3-3 پارے روزانہ ہم پڑھیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان کم از کم 1 پارہ قرآن مجید ہر حال میں اپنی زندگی کے اندر لازم کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور اس کی زندگی کی شادابی کے لیے اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا تقاضا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحت مخارج کے ساتھ صحیح پڑھنا سیکھے بھی اور صحیح پڑھے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو صحت مخارج کے ساتھ صحیح پڑھو۔ یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے سب چیزوں سے پہلے اور ساری چیزوں کے حاصل کرنے سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کو صحت مخارج کے ساتھ صحیح پڑھیں۔ دنیا کے اندر جو آج کی ورلڈ وائڈ زبانیں ہیں ان کو سیکھنے کے لیے، ان کے تلفظ کو سیکھنے کے لیے لوگ سالوں لگاتے ہیں اور ان کے تلفظ کے لیے بڑی محنت بچے کرتے ہیں۔ اسکول کالجز میں پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی صحیح بولنے کے لیے، اس کا صحیح پروننسیشن اور تلفظ کرنے کے لیے کتنی محنت ایک انگریزی کے طالب علم کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس انگریزی کا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی تلفظ کے اندر دشواری ہوئی اور ہوا اور بالکل معنی بدل جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا لطیفہ لکھا ہے کہ ایک جگہ وہ تقریر کر رہے تھے تو سامنے ایک طالب علم کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابو تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی میں نوٹس کر رہا ہوں، اس کی میں نوٹس لے رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نوٹس تو تھانے وانے میں ہوتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوٹس کا تو یہاں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دراصل وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نوٹس لکھ رہا ہوں، میں نقطے لکھ رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں، نوٹس اور اہم پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ اسی نوٹس کو تھوڑا سا ٹی کو زیر دے دیا نوٹس، تو نوٹس ہو گیا۔ نوٹس اور نوٹس میں کیا فرق ہے اور کتنا بڑا معنی کے اعتبار سے بدلاؤ ہے وہ ہر انگریزی پڑھنے والا جانتا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، اور عربی زبان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ واسٹ لینگویج ہے یہ، اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا بھی تلفظ بدلے گا معنی بدل جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کا تیسرا ہمارے اوپر تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب تو دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، بالکل آن لائن کلاسز بھی ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے سے آدمی سہولت کے ساتھ قرآن مجید صحیح پڑھنا بغیر استاذ کے بھی چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ اگر استاذ نہیں میسر ہے کہیں کسی جگہ تو بغیر استاذ کی مدد سے بھی آدمی قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب قرآن مجید کو جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، جو تم پڑھ رہے ہو وہ سمجھو بھی۔ تو قرآن مجید کو پڑھ کر اسے سمجھنا، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یوں بھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہدایت ظاہر سی بات ہے ایک ڈاکٹر نے اگر ہمیں کسی بیماری میں کوئی نسخہ لکھا ہے اور ہم ڈاکٹر کے اس نسخے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ رات کو اتنے بجے یہ دوا لینی ہے، سونے کے بعد آپ کو ایسے سونا ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد یہ دوا لینی ہے۔ اب ایک آدمی جو بیمار ہے اور بہت بڑا سخت بیمار ہے، اس نے ڈاکٹر کی وہ باتیں سمجھی ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ فالو نہیں کر پائے گا، پھر اسے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو سب کچھ سمجھا بجھا کر اسے نسخہ لکھ کر کے دے دیا، اب اس مریض نے اس نسخے کو نہیں سمجھا تو قصور مریض کا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی کے سارے مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے اور رہبری اور ہدایت کے لیے دیا ہے۔ اب ہم اگر قرآن کریم کو نہ سمجھیں تو قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں آج پریشانی ہے، الجھن ہے اور ہم طرح طرح کی الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو وجہ یہ نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے قرآن میں وہ تاثیر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن کریم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے علماء سے رجوع، معتبر مستند علماء کرام کی نگرانی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایسے ہی قرآن کریم کا ہمارے اوپر ایک اور تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، نبی ہم نے آپ پر جو کتاب اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ انسانوں کو، مومنوں کو ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسئلے میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو فیصلہ کر کے بتائیں۔ کوشش ہو جہاں تک ہم کر سکتے ہوں ہم زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا ایک اور تقاضا یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ ہم نے جو قرآن مجید جس پر ایمان لایا ہے، جس کو ہم نے سمجھا ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس پیاری اور سچی کتاب کو ہم دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔
ہم جتنا پہنچا سکتے ہوں اپنے اخلاق سے، اپنے میسیجز سے، اپنی باتوں سے، ہم جیسے اور جس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں۔ یقین جانیے آج ہماری ساری مشکلات کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ان تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ، سارے وعدوں کے ساتھ، ساری بشارتوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اگر مومن اور ایمان والا قرآن مجید کو سمجھنے لگے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور اللہ کے نیک بندے زمانے میں سرخرو ہوئے تھے، اسی لیے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج، اس وقت کے سپر پاور ملکوں کی حکومت اللہ نے ان مسلمانوں کو عطا کیا تھا اسی لیے کہ ان کے پاس قرآن تھا۔ اور آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، جہاں ہماری حکومت ہے وہاں بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں حکومت نہیں ہے وہاں تو پریشانی ہے ہی۔ وہ ساری وجہ صرف اس لیے ہے ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ قرآن کریم کے یہ تقاضے ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں۔ اس لیے اس موقع سے قرآن مجید کو جو یہ تقاضے ہمارے سامنے میں آئے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے جو تقاضے ہیں ہم اسے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ قرآن مجید کے ختم کا موقع ہے، اس موقع سے دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ باضابطہ ایک روایت ہے مسند دارمی کی غالباً کہ ختم قرآن کے موقع سے جو دعا ہوتی ہے اس دعا پر 4,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ اور تابعین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ختم قرآن کے موقع سے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے، حضرت جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب قرآن مجید ختم ہوتا تھا ان کا تو اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، سب کو جمع کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے کہ باضابطہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اس کے پاس ایک شخص کو طے کر دیتے تھے کہ جب ان کا قرآن ختم ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں دعا میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ اور تابعین کا عمل رہا ہے کہ وہ ختم قرآن کی مجلسوں میں دعاؤں میں شریک ہونا انہوں نے اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھا ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس مجلس کا حصہ ہیں۔ اس موقع سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لا نحصي ثناء عليك. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث.
نستغفرك ربنا ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رددته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم لوگ جہاں بیٹھ کر یا اللہ جس موقع سے تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دست بدعا ہیں یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے یا اللہ سب کچھ تو جان رہا ہے یا اللہ رمضان اس بابرکت مہینے میں یا اللہ تیری دی کی توفیق سے یا اللہ تیرے پاک کلام کو یا اللہ ہم سب نے معتاد بن کر سنا ہے اور یا اللہ تیرے پاک کلام کی تکمیل ہوئی ہے یا اللہ ہم سب یا اللہ اس بابرکت موقع سے تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ دست بدعا ہیں یا اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں تو دعائیں بہت قبول کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو دعاؤں کی یا اللہ قبولیت کے لیے آمین کہنے پر معمول کیا ہے یا اللہ ہم سب تیرے بندے تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ سارے جرموں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے یا اللہ ہم نے جہاں جہاں جب یا اللہ تیری نافرمانی کی ہے جان بوجھ کر کی ہے انجانے میں کی ہے اجالے میں کیا ہے اندھیرے میں کیا ہے یا اللہ سب کچھ جان رہا ہے یا اللہ لیکن تو گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے تیری شان ہے غفار ہے تیری شان تواب ہے یا اللہ تو نے اپنی پاک کتاب میں ہم گنہگاروں کو یا اللہ تسلی دی ہے کہ میرے جو بندے میری بارگاہ میں گناہیں کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں ہم ان کو مغفرت کی بھیک دے دیتے ہیں یا اللہ تیری بشارت سچ ہے یا اللہ تیری بات سب پکی ہے یا اللہ ہم سب گنہگار بندے تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما دے یا اللہ تو نے ایمان کی دولت دی ہے یا اللہ تو نے قرآن کی عظیم دولت دی ہے یا اللہ تو نے قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ تو ہم کو مغفرت کی بھیک بھی دے دی یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائی یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ناشکری سے بچا لیجیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بھی تو نے ہمیں محنت کی ہے یا اللہ صحت دی ہے عافیت دی ہے علم دیا ہے یا اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دولتیں دی ہیں یا اللہ سب کے سب تیری نوازش ہے یا اللہ سب کے سب تیری عطا و بخشش ہے یا اللہ یا اللہ ان نعمتوں پر ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ کسی بھی ایسے عمل سے ہمیں بچا اس عمل سے تیری نعمتیں چھنتی ہیں یا اللہ ہم سب کو ناقدری سے بچا ناشکری سے بچا اور یا اللہ نعمتوں کی شکر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو قاضی حاجات ہے ہم سب کے حاجات کو غیب سے پورے فرما یا اللہ ہم سب کی کیا حاجات ہیں یا اللہ کیا کیا ضروریات ہیں سب تیرے علم میں ہے یا اللہ ہم سب کے حاجات کو ضروریات کو غیب سے پورے فرما یا اللہ غیب سے پورے فرما دے یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں یا اللہ تیرے علم میں ہے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہمیں جو لوگ الجھنوں کے شکار ہیں یا اللہ وہ تیرے علم میں ہے کہ اگر رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے خزانے عافیت سے انہیں یا اللہ عافیت نصیب فرما الجھنوں سے پاک فرما یا اللہ
یا اللہ جن کے بیٹے یا اللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اللہ ماں باپ کو یا اللہ ان بیٹوں کے لیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہلک بیماریوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہم سب کی نسلوں کو یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے وباؤں سے بلاؤں سے آفتوں سے یا اللہ پورے طور پر محفوظ فرما یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ آپ کا یہ جس بلا کا یا اللہ پوری دنیا میں چرچا ہے یا اللہ ہم سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یا اللہ ساری وباؤں سے ساری بلاؤں سے ساری آفتوں سے یا اللہ پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما یا اللہ اپنے اسماء الحسنی کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تمام مہلکات سے یا اللہ بربادیوں کی شکلوں سے محفوظ فرما یا اللہ حاسدوں کے حسد سے یا اللہ شریروں کی شرارت سے بدخواہوں کی بدخواہی سے یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے یا اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما یا اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ سب کا مستقبل روشن فرما یا اللہ سب کو ہر طرح کی بلاؤں سے آفتوں سے وباؤں سے محفوظ فرما یا اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی لائن سے جو بھلائیاں مانگی ہیں ہم سب مانگتے ہیں یا اللہ ہم سبوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرما یا اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہلک بیماریوں سے جن آفتوں سے بلاؤں سے پناہ چاہی ہے ہم سب پناہ چاہتے ہیں یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ دعاؤں میں ہم سب کو حصہ نصیب فرما ہم سب کو تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ غضب والے اعمال سے یا اللہ ناراضگی والے اعمال سے بچا یا اللہ ایسے سارے عملوں سے بچا یا اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے آدمی کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ فضل فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم فرما اور یا اللہ فضل کا رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کے ساتھ جو ضروریات ہیں تو جانتا ہے ہم سب کی ضروریات و غیب سے پورے فرمایا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں یا اللہ تیرے علاوہ کوئی چارہ ساتھ نہیں ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی غمخوار نہیں ہے یا اللہ آج مسلمان اٹھے جا رہے ہیں یا اللہ اس لیے کہ اس نے اس رشتہ کیا ہے رشتہ کو کمزور کیا ہے یا اللہ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنے دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما یا اللہ سب کو دین متین پر یا اللہ ثابت و قائم نصیب فرما یا اللہ یا اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ جائیں وہ بھی عطا فرما اور یا اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا کرم کا رحم کا عافیت کا صحت کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو فضل و کرم سے قبول فرمایا یا اللہ قبول فرما ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله